فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے گھر والے بھی، میرا تمام کا تمام گھرانہ، میرا تمام کا تمام کنبہ مدینہ والوں کے پھینکے ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے اکابر نے کہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، کس انداز سے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، بغیر پیار کے، بغیر محبت کے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کتنا عشق دل میں موجود ہے، کتنا پیار موجود ہے۔ 18 برس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے اقدس پہ حدیث مبارکہ پڑھانے میں گزار دیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا، آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینے کا کتنا بڑا ادب و احترام فرمایا، کتنی محبت فرمائی، کتنا دل میں ادب موجود ہے۔ مولانا کو کبھی بھی کسی حال میں بھی مدینے کی گلیوں میں کسی نے نہیں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی مدینے میں جوتا استعمال فرمایا ہو۔ مولانا مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینے کے نوکدار پتھر آپ کے قدموں میں چبھتے ہیں، لہو بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، حضرت آپ جوتا کیوں نہیں استعمال فرماتے؟ فرمایا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں، مدینہ ادب کی جگہ ہے، مدینہ احترام کی جگہ ہے، ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قدم مبارک لگے ہو، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا، آپ کی خدمت میں کسی نے مدینے کی کھجوریں لا کے پیش کر دی، آپ نے مریدین میں لوگوں میں تقسیم فرما دی، فرمایا لوگوں کھجوریں کھا لو لیکن میری گٹھلیاں، میری گٹ کے مجھے واپس کر دینا۔ حضرت ان کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، مجھے مدینہ منورہ سے بڑا پیار ہے، امام الانبیاء کے شہر مبارک سے بڑا پیار ہے، یہ کھجوریں مدینہ منورہ سے آئی، تحفتاً کھا لو، برکت کے لیے انہیں کھا لو، میری گٹھلیاں مجھے واپس کر دو۔ حضرت گٹھلیوں کا کیا کرو گے؟ گٹکیں کس کام آیا کرتی ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، انہیں کوٹ کے صفوف بنا کے پانی میں ملا کے روزہ افطار کیا کروں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے مدینے کا رومال لا کے پیش کر دیا، آپ نے اسے چوما آنکھوں سے لگایا۔ کسی نے عرض کر دیا حضرت مدینے میں رومال نہیں بنتے، مدینے میں کپڑے کی فیکٹری نہیں۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے مختلف ممالک سے کپڑا آیا کرتا ہے، لیکن اس کپڑے کے ٹکڑے کو، اس رومال کو اس لیے پیار کرتا ہوں، اس لیے چومتا ہوں، کم از کم اس رومال کو مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے۔ میرے اکابر کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنا سچا تعلق ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پرانے زمانے کی بات ہے، واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ جب بجلی نہیں تھی، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ چراغ جلایا جاتا تھا زیتون کے تیل سے۔ وہ چراغ کا تیل کسی نے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے اسے نوش فرمایا، فرمایا یہ تو بڑا مزیدار تھا۔ چراغ کا تیل پھر جلا ہوا، اس میں سمیل آتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بڑا خوشبودار تھا، یہ تو بہت مزیدار تھا، یہ بہت ذائقے دار تھا۔ یہ ہے محبت کی بات، یہ ہے تعلق۔ آج ہمارے پلے کیا ہے؟ آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار تو بڑا ہے، محبت تو ہے، تعلق تو ہے،
لیکن قرآن ہمارے پلے نہیں، کوئی مر جائے قرآن تو پھر ہمیں یاد آتا ہے، پھر لوگ قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، اس سے پہلے لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ملا نے ایک ذہن بنایا ہے کہ جب مرو گے پھر قرآن پڑھا جائے گا، ایک دو دیگیں چاولوں کی پکیں گی، پھسل کے پھر تم جنت میں جا گرو گے۔ اب چاول مہنگے ہو گئے، اب لوگوں نے دلیا پکانا شروع کر دیا، اب کہاں سے چاول پکائیں گے، اب پھسل کے کیسے جنت میں جائیں گے؟ دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم نے قرآن کو مذاق بنایا ہے، قرآن کو تمسخر بنایا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن کو لاہ عمل بنانے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ہمارا ذہن قبر کی طرف نہیں جاتا، موت کی طرف آج ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اگر قبر موت ہمارے ذہن میں ہو، ہمارے خیالات میں یہ بات آئے، تو پھر کبھی بھی ہم قرآن کی بے ادبی نہ کریں، کبھی نمازوں کو ضائع نہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی، ہم فرمان کے خلاف ہماری زندگی کبھی بھی نہ گزرے۔ اس لیے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلو، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، تم قبر پہ یقین کرو یا نہ کرو، قبر اپنے اندر آنے والی میت کو دن میں کئی مرتبہ صدا لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، خبردار کرتی ہے، اور میرے اندر آنے والے، میں تیری آخری آرام گاہ بنوں گی، میں تیری رہائش گاہ بنوں گی، تو میرے اندر ضرور آئے گا، قبر میں آنے کی تیاری کر کے آنا، مجھے اپنی کوٹھی سمجھ کے نہ آنا، مجھے اپنا بنگلہ سمجھ کے نہ آنا، مجھے اپنی جائیداد سمجھ کے نہ آنا، مربع سمجھ کے نہ آنا، اپنی گاڑی سمجھ کے نہ آنا، مجھے اپنا ٹویل سمجھ کے نہ آنا۔ قبر آواز لگاتی ہے، میں اندھیری کوٹڑی ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشتناک گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، کیڑوں سے دوری کا انتظام کر کے آنا۔ اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، ساری کی ساری زندگی قبر کی تیاری میں ہی گزار دی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمائے، پورے رمضان میں 61 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم 2-4 نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، ایک حج کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سے بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار کوئی نہیں۔ رمضان میں ایک قرآن سنایا، ساری زندگی ایک گھمنڈ ہمارے ذہن سے نہیں جاتا، ہم سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اتنا بڑا فقہ کا امام ہے، اتنا بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار ہے، علماء نے لکھا ہے آخری حج کا موقع ہے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں سفید داڑھی ہے، اللہ کے حضور مناجات فرما رہے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، کہاں جا کے دعا مانگی، کس انداز سے دعا مانگی، کس انداز سے اللہ کے حضور جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، کیسا موقع ڈھونڈا ہے، آخری حج کا موقع ہے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں سفید داڑھی ہے، اللہ کے حضور دعا فرما رہے ہیں، اور رو کے عرض کرتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور میرے اللہ میرے پلے نیکی کوئی نہیں، اچھائی میرے پلے کوئی نہیں، اعمال صالحہ میرے پلے کوئی نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں، اور میرے پروردگار عالم اور مالک کائنات اور رب العالمین اور خالق کائنات، میری سفید داڑھی کے صدقے میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ آج ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی اللہ کے حضور کسی چیز کا واسطہ دے کے رمضان گزرا، قرآن ساری زندگی ہمارے پاس رہتا ہے، حضور کے غلام بھی ہیں، کبھی بھی کسی چیز کا واسطہ یاد نہیں آیا، اللہ کے حضور مغفرت کا سوال کیا ہی نہیں۔ اللہ والوں کی بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ لطیفے کے طور پہ عرض کر دوں،
بات تو بڑی بہترین ہے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب اعظم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. حضرت کی عادت تھی جب بھی آپ تشریف فرما ہوتے تو کہتے اللہ بخش دے، اللہ بخش دے. آپ بیان کے لیے کسی مدرسے میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت تھا، تو آپ نے بیٹھ کے یوں ہی، طلباء پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ بخش دے. پیچھے ایک طالب علم بیٹھا تھا کہ مشکل ہے، طالب علم تو طالب علم ہی ہوتے ہیں نا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ بخش دے. طالب علم آگدا کہ مشکل ہے. اللہ اکبر. حضرت نے کسی محتمم کو شکایت نہیں کی، کسی قاری صاحب کو، استاد کو شکایت نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ تو ہووے آتے پھر تینا بخشے آتے، غفور الرحیم میں معاف کر دیندا ہے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے، بادشاہ وقت ہے. لیکن حال یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا. آپ جب بھی کسی محفل میں مجلس میں تشریف فرما ہوتے، وہ ملازم خدمت خادم کان کے قریب آ کے کہتا حضرت آپ کی موت بھی واقع ہونی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، آپ نے اس ملازم کو خادم کو اچانک چھٹی کرا دی. کسی نے سوال کر دیا حضرت اس کا کوئی گناہ نہ تھا، اس کی کوئی خطا نہ تھی، اس کا کوئی قصور نہ تھا، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے آپ نے اس کی چھٹی کیوں کرا دی؟ ملازمت سے کیوں نکال دیا؟ خدمت سے اس کو کیوں نکال دیا؟ فرمایا کہ بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اس کا گناہ تو کوئی نہ تھا، اس کی خطا تو کوئی نہ تھی، اس کا قصور تو کوئی نہ تھا، لیکن اب اس کی خدمت کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی. لوگوں دیکھو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، اب اس کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ سفید بال ہمیشہ مسلسل مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. آج ہماری بچپن جوانی گزرتی ہے، بڑھیپا آ جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان کھڑے وہی ہیں. سفید بال آ گئے، اب بھی دل میں ارادہ ہے کسی کا حق کھا لوں، سگے بھائی کا حق کھا لوں، رشتہ دار کا حق کھا لوں، ہمسائے کا حق کھا لوں. اس لیے اللہ والا خبردار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، باز آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، عملی زندگی اپنا لو. اسی کو کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی. جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی. ساری کی ساری زندگی کو آگ لگ گئی، پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد کر بیٹھا. بچپن بے ہوشی میں گزار دیا، جوانی مدہوشی میں گزار دی، سفید بال آ گئے، اب بھی دل میں گناہ کا ارادہ لیے بیٹھا ہے. اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. آج ادھر ادھر بیانات پہ، وعظوں پہ آپ دیکھا کرو کہ اللہ والوں کی تعریف تو کی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں نے جن چیزوں پہ، جن باتوں پہ عملی زندگی پہ زور دیا، وہ باتیں ہم بیان نہیں کرتے، ہمارے سامنے نہیں آتی. آؤ میں ایک ولی کا ذکر خیر کر دوں، اپنے زمانے کا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا بھی سردار ہے، سید الاولیاء ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر ہیں، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں. لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا، وقت کے ولی کا، وقت کے ابدال کا، سید الاولیاء کا، ولیوں کے سردار کا آخری وقت آ گیا. آپ نے 4 شرطیں لکھ دی، شرط نامہ لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہو.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے پہلی شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہو، جب سے وہ جوان ہوا ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، کبھی بھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، جماعت کے بغیر کبھی اس کی نماز نہ گزری ہو۔ یہ مسئلہ آج بڑا مشکل ہے، کون نماز پڑھے اور جماعت کی نماز۔ دربار رسالت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک دربار ہے، اللہ نے بڑا شفیق نبی عطا فرمایا، بڑا کریم نبی عطا فرمایا، شان والا نبی عطا فرمایا، عظمت والا نبی عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نابینا صحابی ہیں، دربار رسالت میں حاضر خدمت ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، نابینا ہوں، معذور ہوں، محتاج ہوں، دور سے آیا کرتا ہوں، مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتا ہوں، اذان سن کے آیا کرتا ہوں، گر پڑتا ہوں، چوٹ لگ جایا کرتی ہے، آپ اجازت فرما دیں تاکہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عبداللہ چونکہ عذر ہے، معذوری ہے، محتاجی ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، ادا کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت سے ابھی چند قدم گئے ہیں، فوراً نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کیوں فرماتے ہیں آپ نے اپنے جانثار کو، اپنے غلام کو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت کیوں فرما دی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب کوئی نابینا آدمی، محتاج آدمی، جب بھی کوئی بیمار آدمی، بوڑھا آدمی دیوار پکڑتا ہوا، دیوار کا سہارا لگاتا ہوا، لاٹھی پکڑ کے سہارا لگا کے اذان سن کے مسجد میں آیا کرتا ہے، بعض اوقات مسجد والوں کی، جماعت والوں کی نماز اس قابل نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے دربار میں قبول کی جائے، لیکن اس بوڑھے کے صدقے، اس بیمار کے صدقے، اس محتاج کے صدقے، جب یہ گرتا پڑتا چوٹ کھاتا ہوا جماعت میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں رب العالمین اس کے صدقے تمام کے تمام جماعت والوں کی اپنی بارگاہ میں نماز قبول فرما لیا کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی میرے آقا۔ فرمایا، پھر تو مسجد میں ضرور آنا پڑے گا۔ آج کا مسلمان اذان سن کے کنجری کا گانا بند نہیں کرتا، فلم بند نہیں کرتا، بے حیائی بدکاری بند نہیں کرتا، شراب نوشی بند نہیں کرتا، حرام خوری رشوت خوری بند نہیں کرتا۔ پھر ہم پکے مسلمان کے مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں فرق کوئی نہیں آیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے دوسری شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، جب سے وہ جوان ہوا ہو، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہو، کبھی بھی اس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، ہمارے فرض پتہ نہیں کتنے قضا ہوئے، کتنے فرضوں کو ہم نے چھوڑا، ہمیں فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، وہ سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے تیسری شرط یہ لکھ دی،
میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے کہ جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ایک زمانہ تھا ولی کی ولایت میں تہجد کی نماز کو بڑا دخل تھا۔ پرانے ہمارے بزرگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، سوالات کر لیں۔ ہمارے بزرگ دادا دادی، نانا نانی، یہ نزدیک کے بزرگ، ایک زمانہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی ہر بندہ بھی ساڈے گھر چ برکت نظر نہیں آندی، برکت آوے کتھوں؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تہجد کی نماز کے وقت بیدار ہوتے تھے، اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے، گھاس پھوس ڈالتے، عورتیں گھروں میں چکی بھی چلایا کرتی تھی اور 2-4 رکعت اللہ کے حضور تہجد کی نماز بھی ادا فرماتی تھی۔ پھر یہ تھوڑا سا 2-4 سیر آٹا پورے خاندان کے لیے، نوکروں سمیت، بیلیوں سمیت سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ پوچھ لو، پرانے بزرگ موجود ہیں۔ لیکن ہن کی یہ گھر دے 20-30 بندے نے سارے کماندے نے، اکھے پوری نہیں پیندی۔ ہن پوری پویں کتھوں؟ اٹھے جو 10 بجے۔ ہم نے صبح کی نماز چھوڑی، ہم نے نمازوں کو اپنے گھروں سے دھکا دے دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، اللہ نے ہم سے رحمت برکت کی چادر چھین لی۔ برکتیں آئے کہاں سے؟ آؤ میں عرض کر دوں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا مفلس ہوں، میرے لیے دعا فرما دے، میرے لیے کوئی ہیلا پھیلا فرما دے، مجھے کوئی تسبیحات بتلا دے۔ فرمایا کہ جا اپنے صحن کے دروازے پہ پردہ لٹکا دے۔ صحابی پھر حاضر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں پڑا، میں اسی طریقے سے نادار ہوں، مفلس ہوں، میں اپنی روزی رزق سے بڑا تنگ ہوں، میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جا اپنے صحن کی دیواریں اونچی کر لے۔ چند دنوں کے بعد وہی صحابی حضور کے دربار میں پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میرے آقا، اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی، فراخی رزق عطا فرما دی، فراخی رزق عطا فرما دی۔ عرض کرنے لگا، میرے آقا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تو غریب تھا، نادار تھا، مفلس تھا، اس سے صحن کے دروازے کے پردے کا، صحن کی دیواروں کا، اس پردے کا کیا مقصد تھا؟ فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، او میرے غلام، او میرے صحابی، او میرے جانثار، بے نمازی لوگ تیری گلی سے گزرا کرتے تھے، تیرے صحن کے دروازے پہ پردہ موجود نہ تھا، بے نمازی لوگ گزرتے تھے، ان کی نگاہیں تیرے گھر کے اندر جایا کرتی تھی، ان کی نحوست کی وجہ سے تیری روزی میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن پردہ لٹکانے کے باوجود یہ کمی پوری نہ ہوئی، تیرے صحن کی دیواریں چھوٹی تھی دیکھا گیا، لیکن جب تو نے اپنی دیواریں دراز کر لی، دیواریں بلند ہو گئی، اب ان کی نظریں منحوس نظریں، بے نمازیوں کی نحوست والی نظریں اب تیرے گھروں میں نہیں جاتی، تیرے گھر کے اندر ان کی نظر نہیں جاتی، بے شک وہ تیری گلی سے گزرا کرتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے تیرے گھر کو ان کی منحوس نظروں سے محفوظ فرما لیا، تجھے اللہ نے کامیابی و کامرانی عطا فرما دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط بڑی سخت لکھی ہے۔ 3 شرائط کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، لیکن چوتھی شرط بڑی سخت ہے۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وقت کے ابدال نے چوتھی شرط یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ اللہ والا پڑھائے، وہ دل والا پڑھائے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے وہ جوان ہوا ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی، ساری حیاتی میں، ساری زندگی میں اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، یعنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ اس نے پانچویں عورت کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ چیز تو بڑی مشکل ہے۔ ایسے جدوں تک عورت نو اسا سلام نہ ولائیے ہاتھ ملا کے، اصل تے معان کا کیتا جاندا ہے، ادوں تک سکون نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کے گھرانے کا کیا حال ہے، اہل بیت کا کیا حال ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی، اپنی شہزادی سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار تھا، بڑی سچی محبت تھی۔ اصل تو ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہوتا ہی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ چھوٹی تھی، ساری بہنوں میں چھوٹی تھی، امام الانبیاء کو اپنی شہزادی سے اس لیے بھی بڑا پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی سے نکاح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی شہزادی سے ملاقات کے لیے تشریف لے آتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف فرمائے، آپ نے آواز لگا دی، بیٹی فاطمہ، تیرا ابا امام الانبیاء تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ او میری شہزادی، او میری بیٹی، کیا نبیوں کے سردار کو اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ نبیوں کا سردار تو اپنی بیٹی سے اجازت طلب کر رہا ہے، میری بیٹی کیا میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اجا مسلمان تو میرے گھر وڑ گیا، میں تیرے گھر چلا گیا، پوچھنا لا کوئی نہیں۔ پوچھو نا جی کسی کو، تو میرے گھر کی لین گیا سے اگے سگریٹ بکھان گیا، کوئی کہنا چلم برن گیا، پتہ نہیں تو سگریٹ بکھان گیا یا گھر نو اگ لان گیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری بیماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بھی فرما دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کر دیا، اما اگر میرا انتقال دن کو ہو جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ بیٹی عورتیں تو گھر سنبھالنے کی تمنا کیا کرتی ہیں، اولاد کے لیے وصیت نصیحت کیا کرتی ہیں، اور میری بیٹی آپ نے ایسی وصیت کیوں فرمائی، ایسی نصیحت کیوں فرما دی، ایسا دل کا شوق کیوں ہو گیا؟ فرما دیا جب سے آیت پردہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی حال میں بھی خاتون جنت کو، امام الانبیاء کی شہزادی کو، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کو، حضرت علی شیر خدا کی گھر والی کو، رب کائنات کی قسم ہے کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ میرے دل کی یہ تمنا ہے، میرے دل کی یہ آرزو ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا منہ کفن میں ہو، میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اور جنازے کی شکل بنا کے دکھائی ہے کہ کھجور کے چھڑوں کو کھڑا کر کے یوں چادر ڈال کے اس انداز سے میرا جنازہ نکالنا۔ ایک زمانہ تھا بادشاہوں کو اپنی موت کا بڑا غم تھا، سلطان عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ وقت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کتنی اس بادشاہ وقت کو زبانی یاد ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ جو میں کفن آخری لباس اللہ کے حضور پہن کے جاؤں وہ حلال کا ہونا چاہیے، یعنی میری مزدوری کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ نے
کپڑا لیا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، دہلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے ان کو بیچا ہے، فروخت کیا ہے. اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ اس وقت کی 6 روپے 12 آنے ہے. بادشاہ وقت نے ان کو تھیلی میں بند کر کے لکھ دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے. سلطان عالمگیر رحمہ اللہ نے لکھ دیا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا کفن میرے گھر سے نہ لیا جائے، میرا کفن بیت المال سے نہ لیا جائے، سرکاری خزانے سے نہ لیا جائے، بلکہ میرا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، کیونکہ یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں. آج ہم نے بھی کبھی غور کیا کہ ہماری روزی کے ذرائع کیا ہیں؟ اگر رشوت خور ہے، اگر حرام خور ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اگر ایسے کاروبار ہیں تو گھروں میں نلکے بھی انہی پیسوں سے لگے، صابن بھی انہی سے، کفن بھی انہی سے خریدا جائے گا، آپ پہ کامیابی نصیب نہیں ہو گئی. اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لائے؟ اللہ رشوت کا کفن لائی ہیں، رشوت کی صابن سے نہا کے آئے ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ یہ ہماری قبر کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ہماری موت کی تیاری ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ موجود ہے. محبت میں آ کے قبر میں منہ لگا کے آواز لگا دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگا دی، اور قبر تجھے معلوم بھی ہے، ہم تیرے حوالے کس کو کرنے لگے؟ امام الانبیاء کی شہزادی ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، خاتون جنت ہے. ذرا خیال کرنا، علماء نے لکھا ہے قبر میں سے آواز لگائی، آواز واپس آئی، قبر نے آواز لگا دی، اور نبی کے دیوانے اور نبی کے مستانے، تو محبت میں مارا جا رہا ہے اس لیے یہ تو نے آواز لگا دی. یہاں یہ خیال نہیں کیا جاتا کس کی شہزادی ہے، کس کی ملکہ ہے. یہاں پہ یہ نہیں نسبتیں کام نہیں آتی، یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کرسی والا ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، جاگیردار ہے، ان باتوں کا کوئی خیال نہیں. یہاں پہ تو اعمال کی پوچھ ہے، یہاں پہ تو عمل کام آتے ہیں. نیک عمل کر کے لاؤ گے ان کے لیے وسیع ہو جاؤں گی، اگر برے عمل کر کے لاؤ گے ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہوں. حضور نے فرما دیا کہ قبر بد اعمال کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں جیسے انگلیاں آپس میں مل جایا کرتی ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ موجود ہے. لوگ آتے ہیں، شرط نامہ پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے محدث موجود ہیں، مفکر موجود ہیں، بڑے بڑے قاری موجود ہیں، لیکن جھوٹ کا زمانہ نہیں. میرے والد محترم مولانا قاری محمد نصف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج یہ شرط نامہ لکھ کے نہ جانا، کیونکہ کوئی ایسا مستنڈا آ کے نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو. وہ کہے گا چلو اخبار فوٹو تو آسی اور کچھ نہیں تھا، شہرت تو ہوگی. لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ موجود ہے. لوگ آتے ہیں، شرط نامہ پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. سارا دن گزر گیا. عصر کی نماز کے بعد اگلی شب میں سے ایک آدمی نکلا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کفن کا کپڑا ہٹا کے آنسو بہاتے ہوئے رو کے عرض کرنے لگا، خواجہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. خواجہ میں نے سارا دن انتظار کیا کوئی اور اللہ والا آ جائے، کوئی اور متقی پرہیزگار آ جائے، کوئی اور عابد و زاہد آ جائے، آپ کا نماز جنازہ پڑھا دے، میرا راز باقی رہ جائے. خواجہ آپ جانتے تھے یہ میرا اللہ جانتا تھا میں اپنے عمل میں کیسا ہوں. خواجہ بڑی مجبوری ہے، اگر میں اپنا راز چھپاؤں آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر نماز جنازہ پڑھاؤں میرا راز باقی نہیں رہتا. رو کے عرض کر دیا، لوگوں صفیں سیدھی کرو. الحمدللہ
فقیر میں چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مولوی ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی پیر ہوگا، مسجد کی کڑی شیطیر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا، عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء۔ بادشاہ بھی تھا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، بادشاہ بھی تھا اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی، بادشاہ کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، بادشاہ نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ آج ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو ابتداءً عرض کر رہا تھا کہ آج بھی قرآن میں بڑا معجزہ موجود ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو آج بھی آگ نہیں جلاتی، نہ دنیا کی جلاتی ہے، نہ انشاءاللہ کل جہنم کی آگ جلائے گی۔ بس آخری باتیں عرض کر دوں۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر غیر ملکی دورے کے لیے تشریف لے جاتے، صرف بیانات کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ انڈیا بھی، ہندوستان بھی ہر سال تشریف لے جاتے، اور ساتھ ساتھ مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے استاد محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی چلو ملاقات ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے، انہوں نے اپنے اساتذہ کا بڑا ادب و احترام کیا ہے۔ اساتذہ کی دعاؤں سے اللہ نے اتنی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ یہ تو آج ہمارا زمانہ ہے نا۔ قاسم رحمت اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو فرماتے تھے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک بچی فوت ہو گئی، ہندوؤں کے ہاں ایک لڑکی فوت ہو گئی، انہوں نے اسے جلانا چاہا، لکڑیاں جمع کی، تیل وغیرہ ڈالا ان کے مذہب کے مطابق کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی مر جائے وہ جلایا کرتے ہیں۔ جلانا چاہا، لکڑیاں جلتی ہیں لیکن بچی نہیں جلتی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پورا ہندو دھرم بڑا پریشان ہوا کہ آج تک ایسا واقعہ نہیں گزرا، یہ کیا بات ہے، اس بچی میں ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ لکڑیاں جل گئی، جتنا مادہ ڈالا وہ جل گیا، لیکن یہ بچی کیوں نہیں جلی، اس میں کیا خاص وجہ ہے؟ بڑے بڑے پنڈت ان کے جمع ہوئے، انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جس کمرے میں یہ لڑکی رہتی تھی وہاں دیکھو کوئی تازہ لپا ہوا تاک تو نہیں، الماری تو نہیں جسے تازہ بند کیا گیا ہو۔ تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک تازہ لپا ہوا تاک موجود تھا۔ جب اسے کھول کے دیکھا اس کے اندر خدا کا قرآن موجود تھا، مصلی موجود تھا۔ چھپ کے مسلمان ہوئی، نماز بھی ادا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، لیکن اس نے تو چھپا دیا۔ وہ اللہ جس پہ ایمان لے آئی تھی، جس کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ اللہ کیسے چھپنے دے؟ لیکن جاتے جاتے قرآن کی حفاظت کر گئی، اللہ کے کلام کی حفاظت کر گئی کہ یہ کافر ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے، ان کے پلیت ہاتھ اللہ کے پاک کلام کو نہ لگے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن اٹھا کے عدالت میں رکھ دیا، پنچایتوں میں قرآن لے آتے ہیں جی سانو قرآن دی قسم ہے، کھاندا جھوٹی قسم ہے، قسم کھانی تو اپنی بیوی دی کھا، پتہ چلے تینوں، گھر والی دی قسم سے کھا، قرآن فالتو نظر آندا ہے۔ اس لیے اللہ نے کلام اللہ میں اعلان فرما دیا کہ میرا کلام کوئی عام کلام نہیں۔ لوگوں عدالتوں میں اس کی قسمیں نہ کھاؤ، پنچایتوں کے لیے میرا کلام نہیں، محلے علاقوں کے لیے قسمیں کھانے کے لیے میرا کلام نہیں۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون،
میری کلام بڑی عظمت والی کلام ہے، بڑی شان والی کلام ہے، بڑی پاکیزہ کلام ہے. یہ تو اتنی پاکیزہ کلام ہے، تم تو اس کی جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے ہو. فرمایا کہ میری کلام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، میری کتاب کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے. دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں بڑی کتابیں موجود ہیں، بڑی تصانیف موجود ہے. کوئی شاعر کا کلام ہے، کوئی محلے والوں کا کلام ہے، علاقے والوں کا کلام ہے، لیکن یہ میں اللہ کا کلام ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، میں اللہ اس کو نازل کرنے والا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کو جھولی پھیلا پھیلا کے لینے والے. دنیا میں جتنی بھی کتب موجود ہیں، کتنی بھی کتابیں موجود ہیں، تصانیف موجود ہیں، دنیا میں رہنے والوں، تم ان پہ اعتراضات کر سکتے ہو، شک کر سکتے ہو، تردد کر سکتے ہو، لیکن یہ ایسا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبے کی گنجائش کوئی نہیں، اعتراضات کی گنجائش کوئی نہیں، اس میں تردد کی گنجائش کوئی نہیں. آج ہم نے اللہ کے کلام کو عام کلام سمجھا ہے، عام کتاب سمجھا ہے. یہ بڑی شان والی کلام ہے، عظمت والی کلام ہے. اللہ نے نبی بھی وہ عطا فرمایا جو تمام کے تمام انبیاء کا سردار ہے، اور کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو آسمانی کتابوں کا سردار ہے. نبی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ. اللہ نے بڑا شان والا نبی عطا فرمایا، عظمت والا نبی عطا فرمایا. اسی کو اللہ والا اس انداز سے کہتا ہے کہ من موہن نبی من تھار نبی، من موہن نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، جے بولے تو منہ کھل کر دے، انوار دیاں برساتاں نے، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن، اور جس تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتاں نے. او کیڈے کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے غم دے ماراں دیں گے، فتح اللہ والی سے جوتیں گے، ملاقات دیاں کیا باتاں نے. اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے کہ ایسا نبی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا، کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. اللہ نے شان والے نبی کا آج ہمیں امتی بنا کے بھیج دیا، لیکن آج ہم اپنا مقام خود بھول بیٹھے ہیں. اس لیے دوستو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرنے والے بن جاؤ. الحمدللہ آپ کے مدرسے میں مدرسہ ابو ہریرہ موجود ہے، اسے بہت بڑی غنیمت کی بات سمجھو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اسی کی وجہ سے پورا محلہ آباد ہے، جہاں جہاں دینی مدرسے آباد ہے، اس کی وجہ سے پورا علاقہ آباد ہے. اس لیے معاونت کر کے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اب اگر پورا قرآن قبر میں چاہیے تو اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھا کے، تاکہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا بیٹی رشتہ دار درد دل کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ غیر کیسے کر سکتا ہے. اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں ہی کر لو، اس کے بعد کوئی شے کام نہیں آئے گی. اسی کو اللہ والا کہتا ہے کہ زندگی کا راج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، مر گیا محتاج ہے، اے یار غافل ہو. جو کچھ کرنا ہے زندگی میں رہتے ہوئے کر کے اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں.
یہ زندگی گزر جائے گی، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. پھر کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ عرض کریں گے اللہ ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج، ایک دفعہ تو دوبارہ دنیا میں بھیج. ارشاد خدا بندی ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. یاد تو کرو میں نے تمہیں کتنی لمبی زندگی عطا فرمائی تھی، دن دیا تھا، رات دی تھی، واض و نصیحت بھی آئی تھی، اذان بھی آیا کرتا تھا، جلسے بھی ہوا کرتے تھے، قاری طاہر صاحب جلسے بھی یہاں کرایا کرتے تھے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے ان جلسوں کا کہ چلو کوئی نماز پڑھنے والا بن جائے، اپنی زندگی میں تو کوئی شراب نوشی چھوڑ دے، کوئی حرام خوری چھوڑ دے، کوئی بھی اگر کوئی برائی چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے. یہ مسلسل ہمیں اور مدرسہ ابو رحرہ والوں کو، قاری محمد طاہر صاحب کو ثواب ملتا رہے گا. ہم مولویوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور رات کو ہم جو جاگتے پھرتے ہم کوئی فالتو نہیں، ہم تم سے زیادہ چالاک ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر دو چار آدمی بھی سدھر جائیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے دوستو قرآن سے پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو. اللہ کے حضور دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے. آپ تمام حضرات کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا محمد نواز صاحب کروڑ پکے والے تشریف لے آئے. یہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے الحمدللہ. بیان تو یہ